السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ واچ کر رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوست اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ مس نہ کر جائیں۔ تو فرینڈ بیٹھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا دعا میں احتیاج اور نیاز مندی کی شان ہوتی ہے؟ کیا دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے؟ آج کل لوگ عملیات کے پیچھے کیوں چل پڑے ہیں؟ اللہ پاک سے عاجزی اور چپکے دعا مانگنا کیسا ہے؟ کیسے دعا دنیا اور آخرت کے لیے اجر کا باعث ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت کے کتنے درجے ہیں؟ مومن کا ہتھیار کون سا ہے؟ ہم آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ دعا میں احتیاج اور نیاز مندی کی شان ہوتی ہے، جبکہ عملیات میں شان دعویٰ کی ہوتی ہے۔ اور دعا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا، ورنہ آخرت کے لیے ذخیرہ یا اور کوئی مصیبت ٹل جائے گی وغیرہ۔ جبکہ عملیات میں احتیاج اور نیاز مندی کی شان نہیں ہوتی، بلکہ یہ خیال ہوتا ہے اور اس بات پر نظر ہوتی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا خاصہ اور تاثیر یہ ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا۔ لوگوں نے دعا کو تو بالکل چھوڑ دیا ہے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے کیوں مستغنی ہو گئے ہو؟ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ ترجمہ: تم اپنے رب سے عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اور چپکے سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتے جو حد سے نکل جانے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 55۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا نازل شدہ مصیبتوں اور غیر نازل شدہ مصیبتوں دونوں کے لیے نفع بخش ہے۔ پس اے اللہ کے بندو، تم پر دعا لازم ہے۔ ترمذی صفحہ 191، جلد 2، ترغیب صفحہ 480، جلد 2۔ دعا بہترین عبادت۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کی طرف لوگوں کی نظر بہت ہی کم جاتی ہے۔ وہ یہ کہ وظائف دنیا کے کام کے لیے پڑھو گے تو اس پر اجر نہ ہوگا، اور دعا اگر دنیا کے لیے بھی ہوگی تو وہ بھی عبادت ہوگی اور اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل عبادت دعا ہے۔ حاکم صفحہ 461، جلد 1، کنز الاعمال صفحہ 40، جلد 2۔ ایک حدیث میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ ترمذی صفحہ 173، جلد 2، ترغیب صفحہ 42، جلد 2۔ قبولیت دعا کے درجے۔ کوئی دعا رائے گاں یعنی فضول نہیں جاتی۔ قبولیت دعا کے مراتب ہیں۔
नंबर 1, जो मांगा था दुनिया में मिल जाएगा, या नंबर 2, उसके बदला में आखिरत में नेकियों का ज़ख़ीरा मिल जाएगा, या नंबर 3, गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, या नंबर 4, आने वाली मुसीबत टाल दी जाएगी। मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, जिल्द 1, सफ़ा 447। मोमिन का हथियार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सतून है और आसमानों और ज़मीनों की रोशनी है। मुस्तदरक हाकिम 492/1। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अगर मेरी ये बातें सुनकर आपके दिल पर दस्तक हुई है और इस मुख्तसर वीडियो का सही पैगाम आपकी समझ में आया है, तो अगर हम दुआ की हकीकत को समझ गए हैं तो हमें उन पर अमल करने में देर नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि दुआ में आजिज़ी और न्याज़मंदी होती है और अमलियात में शान का दावा होता कि मेरा ये काम ज़रूर होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि तुम मुझसे आजिज़ी और खुफिया से चुपके चुपके और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगा करो। दुआ से बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं। दुआ की कबूलियत के दर्जे हैं। दुआ मोमिन का हथियार है, आसमानों और ज़मीनों की रोशनी है। अल्लाह पाक हमें दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए घंटी पर क्लिक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। आइंदा नई और बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह निगहबान। Thank you so much for watching this video.